اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کے قابل اعتماد، قابل احترام اور قابل عظمت ہونے پر تمام ملتوں کے اندر اتفاق رہا ہے۔ یہودی ان کا احترام کرتے ہیں، قابل تقلید ان کو سمجھتے ہیں، نصارہ ان کا احترام کرتے ہیں، بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں، مشرکین مکہ خود کو ان کا پیروکار کہتے ہیں، اپنے لیے قابل احترام سمجھتے ہیں، اور اسلام بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ملت، یہ مذہب در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ تو ایک طرف تمام امتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہیں، ان کے راستے پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے صحابہ سے کہ ہمارے مذہب کی پیروی کرو۔ یہودی کہتے یہودیت اختیار کر لو، عیسائی کہتے عیسائیت اختیار کر لو، دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، آخرت میں نجات تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیا کہ اے نبی، یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں گے، جو تمام باطل معبودوں سے الگ ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی یہاں پر ذکر فرمائی ہیں جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے دعوے کو غلط ٹھہراتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور بعض فرقے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہتے ہیں، اور مشرکین عرب کے تو معبودوں کی تعداد ہی لا انتہا ہے۔ تو پھر جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی وجہ ان لوگوں کے دعوے کے باطل ہونے کی یہ بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں ہیں اور یہ لوگ مشرک ہیں۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ یہودی ایک طرف تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہدایت چاہتے ہو ہمارے راستے پر آ جاؤ، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں، اور صحابہ اور مسلمان جو خود ان کے مذہب پر ہیں وہاں سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ کھینچنا تو اس لیے غلط کہ تم انہی کے مذہب کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، تو پھر یہاں سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ جس مذہب پر تم خود ہو اور صحابہ اسی مذہب پر چلنا چاہ رہے ہیں، ان سے الگ کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری بات کہ تم ان کے مذہب پر ہو، یہ دعویٰ ہی تمہارا جھوٹا ہے، اور جھوٹا اس لیے ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ ذکر کی کہ تم لوگ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہو، ایک نبی پر ایمان لے آتے ہو، دوسرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے ہو۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں، تمام نبیوں کو نبی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو تم لوگ انبیاء کے درمیان میں فرق کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے ان نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اسلام انبیاء کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک نبی کو آپ نہ مانے باقی کو مان لے۔ اگر کوئی شخص تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف کسی بھی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے جس کی نبوت دلائل سے ثابت ہے،
وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو اسلام میں تفریق کی اجازت نہیں ہے، تفضیل جائز ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں میں آئی ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ غرض اللہ نے بتایا تم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے میں دو وجہ سے غلط، ایک تو انہوں نے شرک نہیں کیا، اور دوسرے ان کی ملت، ان کا مذہب انبیاء کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمانوں، جب تمہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر آؤ تو انہیں کہو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر آتے ہیں، اور ان کے مذہب پر آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی بھی ایک نبی کا ہم انکار کر دیں، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان احکام پر جو ہماری طرف نازل کیے گئے ہیں، اور ان صحیفوں پر جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان تمام کی طرف جو صحیفے نازل ہوئے، جو احکام نازل ہوئے، ان کے حق ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے علاوہ انبیاء کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم صرف ایک اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ یہ اصل میں ایمان ہے انبیاء کے تعلق سے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے عمل کے طور پر نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنت پر ہم عمل کریں گے صرف اللہ کے رسول کی، لیکن حق نبی سب کو مانتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ اور دھیان دینے کا ہے جس کو آپ بار بار پڑھیں گے، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ اسباط سبط کی جمع ہے، قبیلوں کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے 12 ہیں، اور ان 12 سے 12 خاندان چلے ہیں، اور ان کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء میں صرف 10 نبی کے علاوہ باقی سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو ان کی اولاد میں چونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے والاسباط، ان کی اولاد میں جو انبیاء ہوئے ہیں ان تمام پر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں اپنے جیسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہودی یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں، نصارہ نصرانیت کی دعوت دے رہے ہیں، تم یہ دیکھو اگر تمہارے جیسا ایمان ان کا ہے تو میں قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ کیسا ہے صحابہ کا ایمان؟ اس کے اندر شرک نہیں ہے۔ صحابہ کے ایمان کے اندر انبیاء کے درمیان میں فرق نہیں ہے، ہر ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان میں نبیوں کو وہ مقام دیا جاتا ہے جو ان کا مقام ہے، کسی نبی کو خدا کا مقام نہیں دیا جاتا ہے، کسی صحابی کو، کسی ولی کو خدا کا مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ اعمال اگر کیے جاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رضا ان کا پہلا مقصد ہے، تو ایسا ایمان اگر کوئی لائے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ویسا ایمان جیسے تم ایمان لائے ہو، تم کا مطلب یہاں صحابہ ہیں، یعنی صحابہ صرف یہ کہ اللہ کے مقبول بندے ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام اللہ کے یہاں ایمان کے صحیح ہونے کا پیمانہ اور معیار ہے۔ ان کے جیسا ایمان اللہ قبول کرتا ہے، ان کے جیسا ایمان نہیں ہے تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، صحابہ کے ایمان پر تنقید کرنے والے اپنے خیر منائیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے تو بہت اچھا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو پھر آپ یقین جانیں بلا وجہ کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، صرف ان کا مقصد آپ کی مخالفت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آپ کی مخالفتیں کر کے آپ کو نقصان پہنچائے نہیں پہنچا سکتے، یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ قرآن میں 6 پارے کے اندر یہ لفظ دوسرے انداز میں آیا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرف سے آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔
چنانچہ یہودی جو سب سے بڑی تعداد تھی یہود و نصارہ میں مدینے کے اندر، تو یہودیوں سے اللہ نے حفاظت کی، ان کے کچھ قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا، کچھ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کے ساتھ میں کچھ معاملات طے کیے گئے۔ غرض یہ کہ ان سب سے اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کا سامان فرمایا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، لوگ کیا کیا آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب کوئی شخص کسی آدمی کی پیروی کرے اور ایسے ڈھنگ سے پیروی کرے کہ رات دن اسی کی خوشی میں اس کو اپنی خوشی محسوس ہونے لگے، اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے حکم کی تعمیل اس کے لیے اپنی ذاتی کاموں، اپنی ذاتی زندگی سے مقدم ہو جائے، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی کا ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ کا رنگ ایسے ہمارے اوپر چڑھ جانا چاہیے، اللہ کے رنگ کو ایسے مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہارے اندر اللہ کے احکام پر عمل ایسا ہو کہ تمہارے ہر عمل سے جھلکنا چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے زیادہ بہتر رنگ والا کون ہوگا؟ تمہارے اوپر خدا کی عبادت کا رنگ چڑھ جائے، اس سے زیادہ مزہ کس میں ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں دو باتیں خاص طور سے دھیان دینے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے یہاں اپنے دین پر، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے رنگ چڑھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اصل میں یہودیوں کی اور نصارہ کی ایک غلط رسم کو رد کرنے کے لیے ہے۔ نصارہ کے یہاں یہ رسم ابھی بھی ہے، یہودیوں کے یہاں آج کل ہے کہ نہیں معلوم نہیں، لیکن کسی زمانے میں تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کا مذہب قبول کرتا تو اس کو وہ ایک خاص پانی کے اندر غسل دیتے تھے۔ نصارہ کے یہاں آج بھی یہ سلسلہ ہے، ان کے وہ لوگ زرد رنگ کے پانی کے اندر آدمی کو غسل دیتے ہیں اور غسل دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اب عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ظاہری رنگ تو اتر جاتا ہے، اللہ کے احکام کا رنگ تمہارے اعضاء پر، تمہاری حرکتوں پر، تمہاری زندگی پر ایسا چڑھ جائے کہ کبھی اترے نہیں۔ دوسری چیز یہ دھیان دینے کی ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا تھا، جہاں سے شروع کیا ہے، وہاں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا اسلام کے تذکرے کا، اور یہ سلسلہ پہنچا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تک۔ اتنے سے حصے میں 7 مرتبہ اللہ نے اسلام کا ذکر کیا ہے۔ بتانا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی اللہ کا فرما بردار ہے۔ عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اس کی زندگی میں اسلام تھا، ہر نبی اللہ کا اطاعت گزار تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ ان لوگوں کے اللہ کی اطاعت کرنے کو اسلام کا لیبل نہیں دیا گیا، کسی کو یہودیت کے نام سے یاد کیا گیا، کسی کو نصرانیت کے نام سے یاد کیا گیا۔ تم وہ خوش قسمت امت ہو جنہیں مسلمان کہا گیا۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، لیکن کسی کا نام کچھ اور ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا نام ہی عبداللہ رکھتے ہیں، اپنا نام ہی عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ناموں کے اندر اللہ کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ بندگی کا اظہار، یہ لیبل جب لگ جائے تو ایک تو اس میں خوش نصیبی کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے فرما بردار کا لیبل بھی دے دیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم اللہ کی مخالفت نہ کریں، اس کے احکام کی ناقدری نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہودی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کر رہے ہو جبکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہم بھی اس کے بندے ہیں، ہماری پرورش اس نے کی ہے، تم بھی اس کے بندے ہو، تمہاری پرورش اس نے کی ہے، تو رب ہونے میں ہم دونوں کے لیے وہ برابر ہے، تو پھر تم ہم سے بہتر کیسے ہوئے؟ بہتر ہونے کا مسئلہ اگر آئے گا تو اعمال کی بنیاد پر آئے گا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا۔ اعمال میں جب ہم دیکھتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔
خالص اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہوں تو اس عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں آپ نے اپنی عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور بنا لیا، مثلا خاندان کا رسم اور رواج آپ کے لیے مقصد بن گیا، مثلا ہماری قوم یہ کام کرتی ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کام کو کرتے بہت پابندی سے ہیں، مقصد بدل جاتا ہے، اپنی رسم و رواج کو نبھانا آپ کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو بدعتوں میں اور رسومات کے اندر الجھ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کے بعد کی بدعتوں کو ضرور کرتے ہیں، نماز سے پہلے کی حرکتوں کو ضرور کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب غلط راستے پر چلے گئے، اخلاص آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے جو چیز اپنی طرف سے بنا رکھی ہے، ہمارے آبا و اجداد جو کرتے رہے تھے ہم وہ ضرور کریں گے، اللہ کی عبادت میں بھلے کمی ہو جائے، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوا کہ تمہارے اعمال میں تمہاری نفسانی خواہشات شامل ہو گئی، اور ہمارے اعمال الحمدللہ اخلاص والے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے قبولیت کی زیادہ امید رکھ سکتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں تھے، کیونکہ یہودیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد میں نام کے ساتھ میں جانی گئی ہے، یہ حضرات اس سے پہلے کے ہیں، تو تمہارا دعویٰ غلط، لیکن اس دعوے میں الجھنا کیوں؟ آپ یہ کہہ دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اللہ نے بتا دیا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی اور ان کے پیروکار، ان پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، ان کے ہم مشرب ہونے کا دعویٰ تمہارا غلط ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس میں موجود ہے۔ یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتابوں کے اندر آخری نبی کی علامتیں لکھ رکھی ہیں کہ آخری نبی ایسے ہوں گے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، آخری نبی ان کی شکل یہ ہوگی، ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کی رنگت یہ ہوگی، ان کے اخلاق یہ ہوں گے، ان کے صحابہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیں گے، مسجد اقصیٰ تک پہنچیں گے، کون صحابی کس حالت میں ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والا ہوگا۔ یہ ساری علامتیں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ ساری علامتیں تم اللہ کے رسول کے اندر دیکھ لیتے ہو، اس کے باوجود تم اپنی عوام سے چھپاتے ہو، عرب کے مشرکین سے چھپاتے ہو۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اس کو تھپڑ مارا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن میں بول نہیں رہا ہوں، یہ بھی شہادت کو چھپانا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کی نبوت کے دلائل اور علامتیں تم جانتے ہو، انہیں چھپا رہے ہو، تو یہ والی شہادت کو چھپانا یہ بھی ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم نبوت کے اندر جو شہادت تمہارے پاس موجود ہے اس کو چھپاؤ۔ اسی طرح یہودی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی واقعتاً آخری نبی ہیں، اور اللہ ان نبی کو حج کے احکام دینے والا ہے، اللہ ان نبی کو ختنہ کے احکام دینے والا ہے جو یہودیوں کے پاس میں نہیں ہے، اللہ ان نبی کا قبلہ بیت اللہ کو بنانے والا ہے جو یہودیوں کے پاس میں نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر وہ لوگوں کو بتا دیتے، اپنی عوام کو بتا دیتے، مکے کے مشرکین جہالہ کو بتا دیتے، تو وہ فوراً ایمان لے آتے کہ اس نبی کی بشارت تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں بھی چھپائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان شہادتوں کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس میں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت کل ہم نے سمجھی تھی۔ ایک بات یہاں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت بار بار دہرا کر ایک سبق ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں اپنے اعمال کر کے آنے ہیں۔
پرانے زمانے میں گزر جانے والے برے لوگوں کے تذکیروں سے تمہیں مزہ تو آ سکتا ہے، تمہاری جنت جہنم نہیں بنے گی۔ ان کے تذکیرے، ان پر تبصرے تمہارے لیے بسا اوقات مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں۔ جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، اپنے اعمال سے کھلیں گے۔ اس لیے فلاں آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ سوال کرنے کے بجائے فکر ہونی چاہیے میرا عقیدہ مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا، جو میں نے رکھا ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قبولیت کا راستہ اختیار کرے گا یا اللہ اس کو رد کر دے گا۔ ہمیں فکر اس چیز کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے ہمارے پاس میں سوال اور جواب ہونے چاہیے۔ بے فائدہ سوالات میں الجھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔